بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم ناظرین و سامعین، مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کے چھٹے درس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ دروس میں طہارت اور اس کے متعلق بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوا، اور آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے فرض نمازوں کے اوقات سرسری طور پر اور اس کے بعد میں نماز کی فضیلت اور نماز چھوڑنے پر سزاؤں کا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ رات و دن میں یعنی 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ ہر نماز کا ایک وقت متعینہ ہے۔ ان اوقات میں نمازوں کا ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز مومنین کے اوپر ایک متعینہ وقت میں فرض کی گئی ہے۔ کتابا موقوتا کی تفسیر کی گئی یعنی مفروضاً فی اوقات محددہ، یعنی متعین وقت میں جو ہے انہیں فرض کیا گیا ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ ہر نماز کا ایک وقت متعین ہے، اور اس وقت سے پہلے اگر کوئی انسان نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ آئیے سرسری طور پر ہم نماز کے اوقات کا ذکر کرتے ہیں، اور تفصیل انشاءاللہ آپ لوگ کہیں پڑھ لیں گے یا موقع ملے گا تو ذکر کیا جائے گا۔ نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے۔ سورج جب نصف النہار میں کھڑا ہو جاتا ہے اور مائل ہوتا ہے پچھم کی جانب، تو وہاں سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر نہ ہو جائے، یعنی ہر چیز کا سایہ جب اس کے مثل ہو جائے اس وقت تک رہتا ہے۔ اور نماز عصر کا وقت نماز ظہر کے ختم ہونے کے بعد، یعنی ہر چیز کا سایہ جب اس کے مثل ہو جائے اس کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور جب تک آفتاب زرد نہ ہو جائے تب تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اور نماز مغرب کا وقت غروب شمس سے اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے۔ شفق سے مراد سرخی جو سورج کے ڈوبنے سے آتی ہے اور عشاء کے وقت تک رہتی ہے، اور عشاء کا وقت شفق احمر کے غائب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور آدھی رات تک رہتا ہے۔ نماز فجر کا وقت فجر ثانی کے طلوع سے لے کر اس وقت تک ہے جب تک کہ آفتاب طلوع نہ ہو جائے۔ فجر ثانی کے ثابت ہو جانے کے بعد فجر کی نماز جلدی کرنا مستحب ہے۔ معزز ناظرین، نمازوں کو اپنے اوقات میں پڑھنا اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب عمل ہے اور بہت افضل عمل ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ، کہ کون سا عمل اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ متفق علیہ روایت ہے۔ مختصراً یہ وضاحت کے بعد آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ نماز جسے عربی میں صلاح کہا جاتا ہے، صلاح کا لغوی معنی کیا ہے؟ صلاح کا لغوی معنی ہے دعا کرنے کی، دعا کی۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال کیا وصل علیہم، اور آپ ان کے اوپر صلاۃ پڑھیے، یعنی ان کے لیے دعا کیجیے۔
یہاں پر یہ عرض کرتے چلوں کہ صلاۃ کا اطلاق اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے بندے کے لیے ہو تو اس کا مطلب ہے بہترین تعریف، اور اگر فرشتے کی جانب سے ہو تو اس کا مطلب ہے دعا کرنا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم لوگ بھی نبی کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ بھیجنے کا مطلب کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے بہترین تعریف کرتا ہے اپنے فرشتوں کے پاس میں، اور فرشتوں کی جانب سے صلاح کا مطلب کہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ وصلاۃ الملائکہ الدعاء۔ امام بخاری نے اسے معلقاً ذکر کیا ہے لیکن جزم کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ شریعت میں نماز کسے کہتے ہیں تو اس کی علماء کرام نے تعریف یوں کی، عبادت للہ ذات اقوال و افعال معلومہ مخصوصہ مفتتحۃ بالتکبیر مختتمۃ بالتسلیم، یعنی اللہ کی عبادت جو معلوم و مخصوص اقوال و افعال والی ہے، اللہ کی وہ عبادت جو معلوم اور مخصوص اقوال و افعال والی ہے، جس کی شروعات اللہ اکبر سے اور اختتام السلام علیکم سے ہوتا ہے۔ اور صلاۃ کا نام صلاۃ اسی لیے رکھا گیا کہ یہ نماز دعا پر مشتمل ہوتی ہے۔ آئیے اب آپ کے سامنے ذکر کروں کہ صلاح کا مقام و مرتبہ کیا ہے اسلام میں۔ ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے ضرور آپ سب لوگ اس کی اہمیت کو جانتے ہوں گے، اس کے مقام و مرتبہ کو جانتے ہوں گے، اور بہت ساری تقاریر میں، بہت سارے خطبات میں آپ لوگ بہت ساری تقریروں میں، بہت سارے پروگراموں میں اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو آپ سنے ہوں گے، لیکن چند ایک فضائل کا میں بھی ذکر کروں اور چند ایک اہمیت کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے اہمیت کا ذکر کرتا ہوں، اور یہ عرض ہے کہ اسلام میں نماز کا بہت عظیم مقام و مرتبہ ہے، اور اس کے مقام کو سمجھنے کے لیے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، نماز دین کا ستون ہے جس کے بغیر دین قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد۔ اسلام یہ ہر چیز کی بنیاد ہے اور نماز اس کی ستون ہے، اور اس کی سب سے بلند چوٹی جہاد کرنا ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام احمد اور امام ترمذی اور ابن ماجہ نے، امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو بتاؤں، نماز کے مقام و مرتبہ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بندے سے اس کے اعمال میں سے جن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا بروز قیامت وہ اس کی نماز ہوگی۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، کہ سب سے پہلے بروز قیامت بندے سے اس کے نماز کے بارے میں حساب کیا جائے گا۔ اگر اس کی نماز صحیح نکلی تو اس کے دوسرے اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے، اور اگر اس کی نماز فاسد رہی تو اس کے دوسرے اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے ذکر کیا اپنی کتاب الاوسط کے اندر، اور امام البانی نے اس کے بارے میں ذکر کیا، وبالجملہ فالحدیث صحیح بمجموع طرقہ واللہ اعلم۔ یعنی امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ مجموعی طور پر یہ حدیث صحیح ہے دوسرے طرق سے ملانے کی وجہ سے، واللہ عالم۔ اسی طریقے سے اس کے مقام و مرتبہ کو پہچاننے کے لیے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ نماز یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے جو آپ نے اپنے امتیوں کے لیے کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان من آخر وصیت رسول اللہ الصلاة الصلاة وما ملكت ایمانکم حتی جعل نبی اللہ یجلجلها فی صدرہ وما یفید بها لسانہ۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور امام البانی نے صحیح قرار دیا۔ اسی طریقے سے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔
کہ اے نبی کتاب میں اسماعیل کو بھی یاد کیجئے، یقیناً وہ سچے وعدے والے تھے اور رسول النبی تھے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے نزدیک وہ پسندیدہ بندے تھے۔ اس کی اہمیت اور مقام مرتبہ کو جاننے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو انسان نماز کو ضائع کرنے والا ہے، سستی کرنے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مذمت کرتا اپنے قرآن مجید کے اندر، اور ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور شہوتوں کے پیچھے لگ گئے، تو یقیناً وہ لوگ غی میں ڈال دیے جائیں گے۔ غی جہنم کی ایک وادی ہے، یا غی ہلاکت کے معنی میں ہے، یعنی ایسے لوگوں کو ہلاکت نصیب ہوگی۔ میرے بھائی اور ساتھیو، اسلام کا سب سے عظیم رکن اور شہادتین کے بعد میں سب سے عظیم چیز جو ہے وہ آپ کی یہ نماز ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت، متفق علیہ۔ یہ حدیث بہت معروف ہے۔ اسی طریقے سے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیے کہ اس کے عظمت شان کے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری عبادات کو زمین پر فرض قرار دیا، لیکن جب اس کو فرض کرنا ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے جبریل کو بھیجا اور نبی کو آسمان پہ بلوایا، اور آسمان پر بغیر کسی واسطے کہ اسرا کی رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو 7ویں آسمان کے اوپر فرض قرار دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، یہ نماز اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت ہی عظیم مقام و مرتبہ رکھتی ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کو 50 وقت کی نمازوں کو فرض کیا، لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی تو صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں، لیکن جو بندہ انہیں 5 کو ادا کرتا ہے اسے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے 50 کے ثواب سے نوازتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتاتے چلوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فلاح پانے والوں کے اعمال کی ابتدا نماز سے کی اور انتہا بھی نماز پر کی، جو اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کی مومنین فلاح پا گئے۔ کون سے مومنین؟ وہ مومنین جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آخر میں اس آیت کے اخیر میں فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فلاح پانے والوں کی صفات کو ذکر کیا، ابتدائی صفت بھی نماز سے کی اور انتہائی صفت بھی نماز پہ کی، جو اس کے اہمیت اور مقام کو واضح کرتا ہے۔ میرے بھائی اور ساتھیو، معزز ناظرین کرام، یہ ہے نماز کا مقام و مرتبہ شریعت اسلامیہ کے اندر۔ لیکن اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب کتنا ملتا ہے، اس کا اجر و ثواب اور اس کی فضیلت کیا ہوتی ہے، آئیے ذرا اس کی بھی کچھ وضاحت ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ بتاؤں کہ جب آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کے اعمال صحیح ہوں گے۔ فحش اور منکر کاموں سے یہ نماز انسانوں کو روکتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ یعنی اے نبی، آپ کی طرف جو کتاب میں سے وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے، نماز قائم کیجئے۔ یقیناً نماز فحش اور منکر چیزوں سے روکتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تم لوگوں کے اعمال کو جانتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جب انسان حقیقی طور پر دل جمعی کے ساتھ میں، خشوع اور خضوع کے ساتھ میں
نماز ادا کرتا ہے تو نماز اس کو فائدہ دیتی ہے کہ بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر، ہمارے سماج و سوسائٹی کے اندر کس قدر عریانیت ہے، کس قدر بے حیائیاں پائی جاتی ہیں، کس قدر بے شرمیاں پائی جاتی ہیں، اور کس قدر انسان بے لاکھ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ ان چیزوں کو دھیان رکھے، نماز سے اپنے دل کو لگائے، نماز میں خشوع و خضوع کو اپنائے، تو یقیناً نماز اس کو فائدہ دے گی۔ اسی طریقے سے آپ کو بتاتے چلوں نماز کی فضیلت کے بارے میں کہ نماز یہ کلمہ شہادتین کے بعد میں سب سے افضل عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل افضل؟ قال الصلاة لوقتها، اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ متفق علیہ روایت ہے۔ آپ کو سامعین یہ بھی بتاتے چلوں، جب آپ نماز ادا کریں گے تو یہ نماز آپ کے گناہوں کو دھل دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الصلوات الخمس کمثل نہر غمر علی باب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، رواہ مسلم۔ پانچوں نمازوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بہتا نہر ہو کسی کے دروازے کے اوپر، اور اس سے روزانہ وہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ اسی طریقے سے میں بتاؤں کہ یہ نماز آپ کے لیے آپ سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ 5 وقت نمازیں اور جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کی نماز، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، یہ نماز جس سے آج انسان منہ پھیر لیتا ہے، یہ نماز جو انسان کے سکون کے لیے سکون پیدا کرتی ہے، انسان کے دلوں کے اندر سکون پیدا کرتی ہے، اور یہی نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور اور نجات اور برہان کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہی نماز انسان کے لیے درجات کو بلند کرواتی ہے اور انسان کے خطاؤں کو مٹاتی ہے۔ یہی نماز ہے جو انسان کے لیے جنت میں داخلے کا سب سے بڑا سبب بنتی ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتا تھا، آپ کے لیے پانی کا انتظام کرتا تھا، وضو کے پانی کا انتظام کرتا تھا، دوسری ضروریات کی چیزوں کو لے کر کے حاضر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا سل، کہ تم مانگو ربیعہ، جو تمہیں مانگنا ہے مانگو۔ فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میں آپ سے آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں جنت کے اندر۔ قال وغیر ذلک، تو اللہ کے نبی نے کہا اے ربیعہ کیا اس کے علاوہ بھی اور کوئی چیز ہے؟ قلت هو ذاک، تو میں نے کہا نہیں، بس صرف وہی ایک چیز ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا فأعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کہ تم اپنے آپ کے اوپر میری مدد کرو، اپنے اوپر اعنی علی نفسک، میری مدد کرو اپنے اوپر کثرت سجود کو لازم کر کے، یعنی کثرت سے سجدہ کرو تو انشاءاللہ یہ چیز تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ برادران اسلام، معزز سامعین و سامعات، آپ نے نماز کے مقام و مرتبہ کو سمجھا، آپ کے سامنے نماز کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور جلد بازی میں آپ کے سامنے کچھ ایک باتیں یہ بھی رکھ دوں کہ یہ نماز کتنی اہم ہے کہ جب بروز قیامت آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے گا کہ سجدے کرو، آپ اس وقت سجدہ بھی کرنا چاہیں گے تو سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ جنتی جہنمیوں سے جب پوچھیں گے اور سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا، تو ان کا پہلا جواب کیا ہوگا؟ ان کا پہلا جواب ہوگا
لم نک من المصلین، کہ ہم لوگ نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے اے لوگوں نماز مت چھوڑو، نماز بہت اہم چیز ہے، نماز کی اہمیت کو سمجھو، نماز کا مقام و مرتبہ کو سمجھو۔ نماز انسان اور کفر کے درمیان تفریق کرنے والی چیز ہے۔ نماز تو ایک ایسی چیز ہے کہ صحابی رسول اسی ایک چیز کو جو ہے آپس میں چھوڑنے کو جو ہے کفر سمجھتے تھے اور اسی کے ذریعے سے کافر کو پہچانتے تھے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور اس چیز کو ظاہر کیا ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز چھوڑنے سے رکنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سیدھی راستے پر قائم و دائم رکھے۔ رب ذوالجلال ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔